چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس موضوع پر کلام کیا تھا اور آج بھی کریں گے، اور موضوع ہے منت، نظر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے، SMS کو بھی شامل کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بہت سارے چاہنے والے جب مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو کسی کام کے ساتھ اپنی ایک منت کو وہ معلق کرتے ہیں، یعنی میرا فلاں کام ہو جائے تو دیگ چڑھائیں گے، یعنی دیگ کی فاتحہ، اسی طرح چادر چڑھائیں گے، اس طرح مختلف وہ کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت جو مزارات پر مانی جاتی ہے یہ عرفی منت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، شرعی منت نہیں ہوتی، کیونکہ منت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو شرعی منت ہے جو خاص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور ایسے کام کی منت ہوتی ہے جو واجب ہو، اس کی جن سے کوئی کام واجب ہو، جیسے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کی منت ماننا، ٹھیک ہے، تو یہ شرعی منت کہلاتی ہے۔ صحیح۔ اور جو مزارات پر منت مانی جاتی ہے یہ عرفی طور پہ اس کو منت کہتے ہیں، نظر کہتے ہیں، ٹھیک، جیسے نذرانہ، تحفہ، ایصال ثواب، اس معنی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگر وہاں کوئی جا کے منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں یہاں دیکھ دوں گا، تو مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہاں جو فقراء و مساکین ہیں ان کو کھلا کر اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب مزار کو میں پیش کروں گا، تو یہ عرفی منت کہلاتی ہے۔ اگرچہ اس طرح کی منت ماننے سے وہ منت شرعی نہیں ہو جائے گی، یعنی اس پر واجب نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر کام جائز ہے تو وہ منت کو پورا کرنا اچھی بات ہے۔ جیسے دیکھ دینا، کھانا کھلانا، یہ اچھا کام ہے۔ صحیح۔ اسی طرح اگر کوئی مزار پر چادر چڑھانے کی بھی اگر کسی نے منت مانی ہے تو یہ بھی اچھا کام ہے، صحیح۔ لیکن شرعی طور پہ اس طرح منت ماننے سے منت واجب نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے بھئی یہ تو اولیاء اللہ کی منت ماننا ہوا، یہ تو شرک ہو گیا، حالانکہ شرک نہیں ہے، کوئی خاص، یعنی اس کا مراد یہ نہیں ہوتی کسی نے اگر مزار پہ منت مانی ہے تو معاذ اللہ وہ خاص ان کے لیے کر رہا ہے یا ان کی عبادت کی نیت ہے۔ مسلمان کی تو ایسی نیت ہوتی نہیں، وہ خالص ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی۔ تو مراد یہ ہوتا ہے کہ جو صدقہ و خیرات کریں گے، جو بھی نیک کام کریں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ صاحب مزار کو پہنچائیں گے، تو یہ منت ماننا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک، بعض منتیں ہو جاتی ہیں جس میں وہ غیر شرعی بات ہوتی ہے، صحیح، تو وہ پھر غیر شرعی ہونے کی وجہ سے یا گناہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ورنہ کسی اچھے کام کی، جائز کام کی منت مانی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرعی منت اور عرفی منت کا فرق جو ہے وہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر احمد اتاری، مظفر آباد، کشمیر سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ایک اسلامی بہن کو جب بھی کوئی پریشانی آتی وہ اس طرح منت مان لیتی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا پریشانی دور ہو گئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معجزہ پڑھاؤں گی۔ اب اسے یاد نہیں کہ اس نے کتنی منتیں مانی ہیں، اس کا حل ارشاد فرمائیں کہ اسے کتنے معجزات پڑھانے ہوں گے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، بہت دلچسپ سوال ہے یہ۔ جی اگلی کال۔ سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ صدقہ دیتے ہیں، کہیں کہتے ہیں کہ صدقہ پانی میں پھینک دو، نہر میں پھینک دو، یا قبرستان میں مرغی چھوڑو، کیا یہ جائز ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اسلامی بہن ہے جب پریشانی آتی ہے تو وہ منت یہ مانتی ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ پڑھوائیں گی۔ اب یاد بھی نہیں ہے کتنی منتیں پوری ہوئیں، کیا فرمائیں؟ دیکھیں اس طرح کی جو منت ہے، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معجزہ، 10 بیویوں کی کہانی، صحیح، اس طرح کی کہانیوں کی منت مانی جاتی ہے، تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، صحیح، اور اس میں کئی باتیں جو ہیں خلاف شرع ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کے خلاف ہیں، تو لہذا
اس طرح کی منت نہیں ماننی چاہیے، اس طرح کی منت ماننے سے وہ منت واجب بھی نہیں ہوتی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگرچہ کتنی منت مانی ہو. تو جب شریعت خود ہی اجازت نہیں دے رہی اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کے واقعات کہ جو من گھڑت ہوں، جن کی کوئی اصل نہ ہو، ان میں کوئی خلاف شرع باتیں ہوں، تو وہ ویسے پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو اس طرح منت ماننا بھی درست نہیں ہے. کسی نے مان بھی لی تو اس کو پورا کرنا واجب بھی نہیں ہوگا اور پورا کرنے کی اجازت بھی نہیں. صحیح. تو لہذا چاہے کتنی اس طرح کی معجزات یا تسبیح کہانی وغیرہ پڑھنے کی منت مانی ہو تو یہ منت درست نہیں. ٹھیک. اچھا، یہاں پر اس کا آلٹرنیٹ کہہ لیں یا مطلب مزید جو اس حوالے سے آپ فرمائیں کہ یہ اس طرح کی منت اول تو ماننی نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا. مثال کے طور پر اگر کسی کام کے ساتھ معلّہ کیا تھا تو کیا اب ایصال ثواب کے لیے کوئی اچھا کام کر لیں؟ بالکل، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں صحیح جتنا ہو سکے، یا علماء اہل سنت کی جو مستند کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر لیں. صحیح. اس طرح کر لیں مطلب ثواب کی نیت سے. تو یہ کتابیں پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے کی ویسی ثواب ہے. صحیح. اور علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں گی تو اچھی نیتوں کے ساتھ وہ بھی ثواب ملے گا. تو اس طرح کی کتابیں پڑھیں. ٹھیک ہے. باقی جو اس طرح کی من گھڑت کہانیاں اس کو ہرگز نہ پڑھیں. صدقہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ مطلب یہ مشہور ہے کہ پانی میں پھینک دو یا قبرستان کے اندر مرغی کو چھوڑ دو، تو کیا بہتر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اس طرح صدقہ نکالنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ پانی میں پھینک دو، مال کو ضائع کرنا جس میں پایا جائے. بعض اوقات کہتے ہیں وہ فلاں جانور ذبح کر کے قبرستان میں دفنا دو یا کسی جگہ کر دو. یہ تو اسی مال کو ضائع کرنا ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. ٹھیک. صدقہ کرنا ہے تو کسی غریب کو دے دیں، کسی کو کھلا دیں، چاہے کسی جانور کو کھلا دیں، یا کسی انسان کو دے دیں، کسی مسلمان کو دے دیں، تو یہ ثواب کا کام ہے. صحیح. تو اس طرح جو ہے وہ پانی میں پھینک دینا، مال کو ضائع کر دینا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے اور اس طرح صدقہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. جی مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دارالفتہ علیہ سنت میں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے. ابھی منت کے حوالے سے دارالفتہ کا سلسلہ جاری ہے. سوال یہ کرنا تھا کہ ایک اسلامی بہن وہ کسی پریشانی کے سبب یا ان کے کسی عزیز کے بیمار ہونے کے سبب وہ منت اگر مانے کہ میری یہ پریشانی یا میرا یہ فلاں رشتہ دار ٹھیک ہو جائے تو میں ساری زندگی فلاں دن کا یا مثلا جمعرات جمعے کا یا پیر جمعرات کا روزہ رکھوں گی، تو کیا آیا پوری زندگی اس پر کیا ان ایام کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کا حل کیا ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. رانا جاوید اقبال کے روڈ پکا، ضلع لودھرا، پنجاب. حضور والا عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوران نماز بھول کر کسی رکن میں اگر تلاوت قرآن پاک شروع کر دے تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ کوئی اسلامی بہن رشتہ دار کے حوالے سے کسی پریشانی کے حوالے سے بھی اس طرح کا منت مان لیں کہ اگر یہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو فلاں دن کا زندگی بھر روزہ رکھیں گی، کیا ہو؟ دیکھیں شرعی طور پر تو اب اگر وہ جس کام کی منت مانی تھی اس نے صحیح کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گی، تو اب اسے روزے رکھنا ہی لازم ہوگا صحیح زندگی بھر. اب جو بھی دن مخصوص کیے تھے اتنے، ایک دن رکھوں گی، 2 دن رکھوں گی، یا جتنے دن، یا کسی دن کا جمعرات یا پیر شریف کے روزے کی منت مانی کہ زندگی بھر جو ہے میں روزے رکھوں گی، تو اب روزے رکھنا ہی لازم ہوگا. صحیح. ایسا نہیں ہوگا کہ روزے نہ رکھے اس کا فدیہ دے دے. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، جیسے ایام، عورت کے جو ایام ہوتے ہیں اس وجہ سے نہیں رکھ پا رہی، یا بیماری کی وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھ پائی، تو اس کی قضا دینی ہوگی. ٹھیک ہے. ان بعد میں قضا کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ اپنی منتوں کو پورا کرو. اور جو منتیں پورے کرتے ہیں ان کے بارے میں تعریف بیان فرمائی کہ یوفون بالنذر، کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی طاعت الہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جو ہے منت مانے تو اس منت کو پورا کرے. صحیح. تو لہذا اب اس خاتون پر یہی لازم ہوگا جس نے اب زندگی بھر روزے رکھنے کی منت مانی ہے، تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا. اللہ. اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے تو اب اس کو قضا بھی کرنی ہوگی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے تولو، ظاہر یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب زبان سے کلمہ نکل گیا، جیسے منت کے حوالے سے بھی
تیر جب نکل جاتا ہے کمان سے تو پھر اس کا حل نہیں ہے، تو لہذا جو نکل گیا تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا دوران نماز اگر کسی رکن کے اندر یعنی تلاوت جہاں ہم کرتے ہیں قیام میں سے ہٹ کر تلاوت شروع کر دی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں قیام کے علاوہ کسی بھی رکن میں، رکوع میں یا سجدے میں یا قعدے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اب کسی نے تلاوت شروع کر دی، بھولے سے ایک آیت بھی پڑھ دی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی بھولے سے جان بوجھ کے پڑھے گا تو لحاظ نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اگر بھولے سے پڑھا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا. ٹھیک. کیونکہ قیام کے علاوہ کسی بھی رکن میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. ٹھیک. جی مزید کال. دارالفتہ میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کسی نے یہ منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جا کر دیکھ دوں گا. اب اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں، لاہور نہیں جا سکے، کیا اپنے شہر میں ہی دیکھ دے دیں یا کسی مزار پر جا کر بانٹ دیں یا گھر ہی پر پکا کر بانٹ سکتے ہیں؟ کیا منت پوری ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ. اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ منت مانگے کہ میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں جانور صدقہ کروں گا، اب وہ اس کا کام یہ ہو جاتا ہے، کام ہونے کے بعد وہ کیا اس جانور کا جو صدقہ کرنے کی اس نے منت مانی تھی تو کیا اس کو میلاد شریف کے لنگر کے لیے ذبح کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. داتا حضور علیہ رحمہ کے مزار پر اور دیگ وغیرہ کی جو منت مانی، اب کیا کریں؟ جانا بھی مطلب مشکل ہے. جائیں تو اچھی بات ہے، ویسے بھی عرس شریف قریب ہی ہے، 20 سفر المظفر کو ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن پھر بھی جانا جو ہے لازم نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنے گھر میں بانٹ دوں، صحیح، تو یہ بھی جائز ہے، گھر میں بھی بانٹ سکتے ہیں. اور یہ ویسے بھی یہ ایسی منت نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا واجب ہو، ضروری ہو. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ اب اچھے کام کی، نیک کام کی اس نے منت مانی ہے تو اس کو پورا کرے، تو اس کے لیے وہاں جانا ہی ضروری نہیں. اور ویسے بھی اگر کسی نے شرعی منت بھی مانی ہو، جیسے مثال کے طور پہ مدینہ شریف کے فقراء پر صدقہ کروں گا، صحیح، تو اب وہ یہاں کے بھی فقراء پر صدقہ کر دے تو منت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اگر شرعی منت بھی ہو. اور ویسے بھی اس طرح کے مزارات کی منت ماننے سے منت پوری کرنا واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی پورا کرے، اچھی بات ہے. تو اپنے گھر میں بھی اگر یہ تقسیم کر دے اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال ثواب کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. فلاں کام ہو جائے تو جانور صدقہ کروں گا. اب وہ جو جانور صدقہ کرنا ہے تو کیا وہ میلاد شریف کے اجتماع کے لیے، اپنے گھر کی محفل کے لیے وہ جانور صدقہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس طرح کی جو منت مانی جاتی ہے نا، یہ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ صدقہ و خیرات کروں گا، گوشت تقسیم کروں گا فقراء پر، تو یہ صدقہ واجبہ ہے. ٹھیک ہے. اور صدقہ واجبہ جو ہے وہ صرف شریف فقیر کو ہی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مستحق زکوٰۃ ہو. اب میلاد شریف کی محفل میں اب ظاہر ہے اس میں سبھی حاضر ہوتے ہیں، غنی بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں. تو لہذا اگر اس طرح میلاد شریف کی محفل میں کھلا دے اور غنی بھی کھا لیں گے تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. تو اب اس طرح کی جو اس نے منت مانی ہے، اب اس پر لازم ہے کہ صرف شریف فقیر فقراء کو ہی دے. ٹھیک. مدینہ چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر نفل کی منت مانگی تو کیا اسے بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اگر کسی نے نفل کی منت مانی، یعنی 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ویسے تو عام نفل جو ہیں بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے، قیام اس میں فرض نہیں ہے. لیکن جب اس نے منت مان لی تو اب یہ نفل پڑھنا واجب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو نفل پڑھنا واجب ہو گئے تو اب قیام بھی اس میں ضروری ہوگا. بیٹھ کر وہ نفل، اس طرح کے منت والے نفل بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک. جی مزید کالس دیجیے. حامد اتاری مدینہ الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، میری والدہ، ان کو جو 7 چکر ہیں طواف کے، ہر چکر کی دعا الگ ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ اگر یہ دعا یاد نہیں ہو سکتی، آیا کہ عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر دعا کے متبادل کوئی اور ان کے الفاظ ہیں مختصر، تو میری والدہ قرآن شریف نہیں پڑھی ہوئی اور نہ ہی کبھی انہوں نے اسکول گئے ہیں، لہذا مہربانی فرما کر رہنمائی کر دیجیے. السلام علیکم.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی عورت یہ منت مانگے کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو میں حافظ قرآن بناؤں گی، اب بیٹا تو پیدا ہو گیا لیکن بیٹا پڑھتا ہی نہیں ہے، تو کیا اب اس منت کا ازالہ کیا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ والدہ عمرے کے لیے مطلب جانا چاہتی ہیں اور طواف کی جو دعائیں ہیں، ہر چکر کی دعا الگ ہے، جی یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ کوئی متبادل اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ویسے بھی عمرے کے لیے یہ دعاؤں کا یاد ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کو دعا یاد نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور جس کو یاد بھی ہو وہ بھی نہ پڑھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ان کی والدہ جو ہے اپنی والدہ سے یہی کہیں کہ درود پاک کی کثرت کریں، صحیح، طواف کرتے کرتے دعائیں مانگتی رہیں، درود پاک کی کثرت کرتی رہیں، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، عمرہ ہو جائے گا اگرچہ دعائیں یاد نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کی صحیح کی دعا ہے وہ بھی یاد نہیں ہے تو اس میں کوئی قدم حرج قدم پر نہیں۔ دعائیں ہر جی چیز کے لیے۔ اگر عورت نے یہ منت مانی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو حافظ قرآن بنائیں گی، بیٹا پیدا بھی ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اب لیکن بچہ پڑھتا ہی نہیں، حافظ کیسے بنے گا؟ دیکھیں منت کی کچھ شرائط ہیں، جیسے پچھلے سلسلوں میں جو ہے تفصیل کے ساتھ عرض کی گئی تھی۔ منت تو اچھی ہے، صحیح کہ حافظ بنانے کی جو ہے منت مانی گئی ہے، اور بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے، نیت تو ہوتی ہے والدین کی کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، لیکن بعض اوقات بچے نہیں پڑھ پاتے، تو ایسی صورت میں دیکھیں اگر بچہ واقعی نہیں پڑھ پا رہا، صحیح ہے، اور اس کو یاد نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں اس کو پھر حافظ نہ بنوائیں۔ یعنی یہ ایسی منت نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہو، اب انہوں نے منت مانی ہے تو اب انہوں نے حافظ بنانا ہی بنانا ہے۔ صحیح، دیکھیں قرآن پاک کو یاد کرنا، پورا قرآن پاک حفظ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا یاد ہو گیا اس کو بھلا دینا یہ گناہ ہے۔ صحیح، لہذا اس کو دیکھیں واقعی اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا، کافی کوششیں کی ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ اپنے بچے کو مکمل حافظ قرآن نہیں بناتے تو ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ منت ایسی نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا واجب ہو۔ اچھا، اسی سوال سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک یہ SMS بھی ہے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی نا، بعض اوقات وہ کہ اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام میں محمد رکھوں گا، احمد رضا رکھوں گا، غلام محی الدین نام رکھوں گا، یا اسی طرح SMS بھی ہے کہ اگر اولاد ہوگی تو فلاں مزار شریف پر 7 جمعرات تک حاضری دیں گے۔ تو اب بیٹا اللہ کی رحمت سے پیدا ہو گیا، اب نام کیا وہ رکھنا ضروری ہے؟ مزارت پر حاضری ضروری ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں نام جو آپ نے گنوائے تو اچھے نام ہیں، اس کی تو حدیث میں تعلیم آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نام رکھنے کی منت مانی ہے یعنی نیت کی ہے اس کو پورا کیا جائے، لیکن یہ بھی ایسی شرعی منت نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا واجب ہو۔ ٹھیک ہے، احمد رضا یا محمد یا احمد یا کوئی بھی نام رکھنے کی منت مانی تھی، میرا بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہو گیا، صحیح، اب جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ارادہ چینج ہو جاتا ہے، وہ کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی شرعی طور پر جائز ہے، ٹھیک، اور کیونکہ یہ ایسی منت نہیں ہے، اگر کسی نے نام رکھنے کی منت بھی مانی ہے تو اس پر شرعی طور پہ واجب نہیں ہوگا۔ 7 جمعرات تک مزار پر، اسی طرح یہ بھی مزارت پہ حاضری جو ہے شرعاً واجب نہیں ہے، ٹھیک، پورا کریں تو اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی کا مرید بنواؤں گا، اب مرید بنانے میں بھی ارادہ کینسل ہو گیا یا جو بھی، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ سب سے سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں جائز کام ہو گیا تو میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اب ان کا وہ کام ہو چکا ہے لیکن انہوں نے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، اب ان پر شرعاً کیا حکم ہے؟ کیا ان پر یہ منت پوری کرنا لازم ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے۔ صحیح جی، اگلی کال۔ میں نے کسی سے پیسے لیے، اب کوئی طے نہیں ہوا تھا کہ یہ قسمت میں دیے جا رہے ہیں کہ واپس کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، لیکن جیسے 50,000 لے لیے یا 60,000 لے لیے، لیکن کوئی طے نہیں ہوا تھا کہ واپس دینے ہیں یا کیا کرنا ہے، کوئی ٹائم نہیں تھا، کوئی لمٹ نہیں تھی، تو اب ان کے پیسے مجھے واپس کرنے پڑیں گے یا کہ نہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ مدنی قافلے میں سفر کی منت تھی، کام ہو گیا، سفر ہی نہیں کیا؟ دیکھیں کسی بھی نیک کام کی اگر منت مانی جائے تو اسے بھی منت کو پورا کرنا چاہیے، اور مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ایک نیک کام ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن شرعی طور پر اگر کسی نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی منت مانی ہے تو اس منت کو پورا کرنا واجب نہیں، کیونکہ منت کی شرائط میں سے
یہ شرط ہے کہ جس چیز کی منت مانی جائے اس کی جنس میں سے کوئی چیز واجب ہو. صحیح. جیسے نماز روزے کی منت ماننا. اب مدنی قافلوں میں سفر کرنا تو مستحب کام ہے, اچھا کام ہے, تو اس منت کو پورا تو کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن شرعی طور پر اس کو پورا کرنا یہ واجب نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اچھی نیتوں کا اظہار تو کرتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے, یہ ہو گیا تو صدقہ کریں گے, یہ ہو گیا, مختلف جو منتیں ہم پر واجب نہیں ہے, گویا کہ وہی میں اگر آپ سے عرض کروں, لیکن کام ہونے کے بعد دل پلٹ جاتا ہے, منقلب ہو جاتا ہے, اب وہ نیک کام کر ہی نہیں رہے. دیکھیں بعض اوقات ایسی نیت ہوتی بھی ہے, جب جو اس طرح کی نیتیں کرتے ہیں نا, کوئی کام ان کا اٹک جاتا ہے تو اس واقعی نیت ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا, کام ہو جائے میرا. تو بعض اوقات یا تو اپنی سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, یا پھر واقعی کی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے اس کو پورا نہیں کر پاتے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے. کسی بھی اچھے کام کی اگر منت مانی ہے, وہ ہے کہ اس نے ایک نیک ارادہ کیا ہے نا, اور تو اب جو اس سے نہیں ہو پا رہا, تو بعض اوقات اور اکثر اوقات یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے, تو اس کو وہ نیک کام سے روکتا ہے. صحیح. وہ اچھا کام کرنے جا رہا ہے, مستحب کام کرنے جا رہا ہے, جس میں وہ کئی نیکیاں کئی ثواب اس کو حاصل ہوں گے, تو ایسے کام سے شیطان پھر حتی الامکان اس کو روکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی نیک کام کی اگر ہم منت مانتے ہیں, اگرچہ شرعاً ہم پر وہ واجب نہ بھی ہو, تو اس کو پورا کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا کسی سے پیسے لیے تو بعض اوقات امیر لوگ ظاہر ہے پیسے دیتے بھی ہیں, اپنے دوستوں کو طے بھی نہیں کرتے, ایسی پیش بھی کر دیتے ہیں, لیکن واپسی کا طے نہیں ہوتا کہ ہم واپسی دیں گے یا کتنے ٹائم بعد دیں گے, تو اب کیا یہ واپس کرنا لازم ہے؟ اب یہ دیکھا جائے کہ اب اس نے بطور قرض دیا ہے, صحیح, یہ کیا ہے. اگر تو بطور قرض دیا ہے تو پھر تو واپسی کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کوئی میعاد نہ رکھی گئی ہو, میعاد رکھی بھی گئی ہو, پھر بھی اس میں میعاد تو ہوتی ہی نہیں ہے, فوراً دینا لازم ہوتا. تو شرعی طور پہ یہ ہے کہ اگر بطور قرض اس نے دیا ہے تو پھر تو واپسی کرنا ہے. اور اگر ہبہ کے طور پہ, گفٹ کے طور پہ دیا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, واپسی نہیں کرنا. یا زکوٰۃ کے طور پہ دیا ہے تو ظاہر ہے زکوٰۃ تو پھر واپسی نہیں لی جا سکتی, مالک ہو گیا, وہ مالک ہو گیا, اور اب اس کو دے واپسی لوٹانا واجب نہیں ہوگا. تو لہٰذا اسی سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ نے جو پیسے دیے تھے آپ نے سرحد نہیں کی تھی, صحیح, تو اس کو جا کے لوٹا دے. اگر وہ وضاحت کر دے گا میں نے تو آپ کو فلاں مت کے لیے دیے تھے, آپ کو میں نے گفٹ کر دیے تھے, یا میں نے آپ کو زکوٰۃ دی تھی, تو ظاہر ہے پھر وہ اپنے پاس رکھے گا اس کو. اگر بطور قرض تھا تو پھر واپسی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. طلباء کرام میں سے سوال دیکھیں کیا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا کوئی فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں, تو اب اگر اس پر درود پاک یہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, تو اب یہ منت پوری کرنا درود پاک کی جو اس نے مانی ہے یہ ضروری ہے یا نہیں, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں درود پاک کی منت یہ بھی شرعی منت ہے. اب کسی نے درود پاک پڑھنے کی منت مانی, اب چاہے کتنی تعداد میں 1,00,000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ, تو شرعی طور پر جو ہے اب اس منت کو پورا کرنا اس پر واجب ہوگا, کیونکہ یہ شرعی منت ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز SMS وغیرہ بھی شامل کیے جا رہے ہیں, آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب طاری ساؤتھ افریقہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, صدقے کی نیت سے کبوتروں کو دانہ ڈالنا کیسا ہے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبوتر انتظار کرتے ہیں, اگر بندہ لیٹ ہو جائے تو انتظار کرتے رہتے ہیں, اگر کسی وجہ سے بندہ رہ جائے اور دانہ نہ ڈال سکے, اس جگہ پہ موجود نہ ہو, تو ایسے میں بندہ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. میرا نام محمد طارق فرام واکینڈ. میرا آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو کسی کو صدقے کے پیسے دیتے ہیں یا صدقے کی کوئی چیز دیتے ہیں, کیا اس کو بتا کے دینی چاہیے یا کہ دل میں صرف نیت کر دینی چاہیے؟ انشاءاللہ کبوتر کو دانہ ڈالنا صدقے کی نیت سے, اور پھر ایسی عادت بنا لینا کہ کبوتر انتظار کریں کہ دانہ آئے گا. دیکھیں کبوتر کو دانہ ڈالنا بہت اچھی بات ہے, اور صدقے کی نیت سے ڈالے گا تو پھر بھی صدقہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح جانوروں کو کھلانے پلانے سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے, تو لہذا اگر وہ اس نیت سے ڈالتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, صدقہ ہو جائے گا. اور باقی انہوں نے کہا کہ کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ اب بعض اوقات کبھی مجبوری ہوتی کسی وجہ سے رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے,
لیکن اگر جب بھی وہ ڈالے گا اچھی نیتوں کے ساتھ، صدقے کی نیت کے ساتھ، تو اس کا صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، صدقے کی رقم جب کسی کو پیش کی جاتی ہے تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ ہے؟ یہ شرعی طور پہ تو بتانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بعضوں کا کسی کو صدقہ کہہ کر دیا جائے تو وہ پھر لوگ پھر پسند بھی نہیں کرتے، لیتے بھی نہیں. صدقہ ہو چاہے واجبہ ہو جیسے زکوٰۃ، فطرہ یا صدقہ نافلہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر کسی کو صدقہ دیا جا رہا ہے تو اس کو بتانا شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے، دینے والے کی نیت ہی کافی ہے، اس طرح صدقہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہوئے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو 11 روپے میں ساری زندگی صدقہ کروں گا. اب بھول بھی گیا وہ، اس میں یہ بھی ہے کہ بھول گئے تو کیا ہوگا؟ یاد رہا تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں اب صدقہ کرنا تو اس پر واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ بھول گیا، جتنا نہیں کیا اس حساب سے اب اس کو صدقہ تو حساب لگا کے کرنا ہی ہوگا، کیونکہ صدقہ و خیرات کی اس طرح منت مانی جائے تو یہ شرعی منت ہوتی ہے، اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. ٹھیک. مدی شرح کے ناظرین، آپ کی کالس ماشاءاللہ کافی آ رہی ہیں، مزید کالس کو لیتے ہیں. کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنا چاہے لیکن اس دوران اس نے اپنے کسی بچے کی شادی نہ کی ہو، کیا وہ اس صورت میں حج پر جا سکتا ہے یا پہلے اپنے بچوں کا شادی کا فرض ادا کرے پھر جائے؟ جی اگلی کال. محمد منیر میرا نام ہے، میں ضلع بہاڑی سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے میرا کہ امام صاحب جب جماعت کرواتے ہیں تو ان کے سر پہ امامہ ضروری ہے یا وہ ٹوپی کے ساتھ جماعت کرا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ. اچھا، حج کے حوالے سے یہ کنفیوژن تو ہے عوام میں کہ جب تک بچوں کی شادی نہ کریں، بچوں کا فرض شادی کا ادا نہ کریں تو حج مؤخر رکھیں، تو کیا فرمائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اب جس پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے تو اب اس پر شرعی طور پہ یہ لازم ہے حج کی ادائیگی کرنا، اگرچہ اس کی اولاد جوان ہو چکی ہو، شادی کے قابل ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو پھر بھی اگر وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے اس وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کرے گا، تاخیر کرے گا، تو شرعی طور پر گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. کہیں نہیں لکھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حج کی شرائط میں سے یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ شادی کے قابل نہ ہوں یا پہلے بچوں کی شادی کی جائے پھر جو ہے حج پہ جایا جائے. یہ عوام میں اسی طرح کی باتیں مشہور ہیں. ٹھیک ہے. شرعی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ حج کو جائے اور وہاں جا کے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے گا. ٹھیک ہے. لیکن حج کرنا فرض ہوگا، یعنی پہلے اس نے حج نہیں کیا تو اب حج کی ادائیگی اب ضروری ہے. اب تاخیر کرے گا، جتنے سال تاخیر کرے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. امام صاحب کے لیے جب وہ امام بنتے ہیں جماعت میں تو امامہ ضروری ہے یا ٹوپی سے بھی کام چل جائے گا؟ دیکھیں امامہ شریف یہ مستحبات نماز میں سے ہے. ٹھیک ہے. مستحب ہے کہ امامہ شریف کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی جائے، ٹھیک، کیونکہ اس سے ثواب جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی امام صاحب ٹوپی میں نماز پڑھا رہے ہیں، اگرچہ مقتدی سارے امامہ شریف پہنے ہوئے ہوں، تو ان کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جو ایس ایم ایس موصول ہوئے اس میں یہ ہے کہ کیا نوافل کی طرح منت میں روزے بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اب کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اب وہ کام ہو گیا تو اب روزے رکھنا جو ہے اس پر واجب ہو جائے. صحیح. اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ تبارک کی جو روٹی ہے کھانے کا کیا حکم ہے؟ تبارک کی روٹی اس کی تو کچھ تفصیل بتائیں گے؟ اصل میں وہ بالخصوص شب برات کے اندر غالباً وہ مردوں کو جو اصال ثواب کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک تبارک کی روٹی کا بھی کانسیپٹ ہے، یا تو سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اس پہ مراد یہ ہوگی شاید. دیکھیں اگر واقعی اس میں اور کوئی غیر شرعی بات نہیں ہوتی، ٹھیک، جیسے سورت پڑھی جاتی ہے، سورہ ملک شریف کی تلاوت کی جاتی ہے روٹی پر اور وہ اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے مردوں کے اصال ثواب کے لیے، تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ویسے بھی اصال ثواب کے لیے دیکھیں کسی کھانے کا مخصوص ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ روٹی ہو یا چنے ہو یا کچھ ہو. صحیح. کسی بھی چیز میں جو ہے وہ اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، فاتحہ پڑھ کر یا کلام پاک جو صورتیں ہیں یہ پڑھ کر. اگر یہ بھی اسی طرح ہے تبارک کی روٹی کہ اس میں جو ہے سورہ ملک یا دیگر قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس پر ان کو کھایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تو شرعی طور پر یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اسلامی بہن ضیاء کوٹ سے کس قسم کی منت کو پورا کرنا ضروری ہے
اس کی وضاحت فرما دیجئے. دیکھیں یہ کس قسم ہوگا, قسم نہیں ہوگا جی, کس قسم کی منت جو ہے اس قسم, یہ جیسے ایسے کام کی وہ منت مانے کہ جس کی جن سے کوئی واجب ہو. ٹھیک ہے, جیسے نماز کی منت مانی, روزوں کی منت مانی, صدقہ و خیرات کی منت مانی, اعتکاف کی منت مانی, درود پاک کی منت مانی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے جن سے واجب بھی ہے, فرض بھی ہے, کہ اس میں صدقہ و خیرات میں جو ہے وہ زکوٰۃ وغیرہ یہ فرض ہے. ٹھیک, اور اسی طرح سے نماز میں فرض نماز بھی ہیں. تو اس طرح جس کام کی منت مانی ہے اگر اس کی جن سے کوئی چیز واجب بھی ہو, فرض ہو, تو وہ شرعی منت کہلاتی ہے اور اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. مزید تفصیل جاننا چاہیں تو وہ بہار شریعت کے 9ویں حصے میں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اچھا, اسی طرح جس شخص کی داڑھی نہ ہو یا ایک مٹھی سے کم ہو تو کیا وہ اذان دے سکتا ہے؟ اگر امام ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. لیکن جو شخص داڑھی منڈاتا ہے, صحیح, یا حد شرع سے کم, ایک مٹھی سے کم گھٹاتا ہے, تو وہ فاسق کہلائے گا. صحیح, شرعی طور پہ ایسا شخص فاسق ہوتا ہے جو داڑھی منڈا ہو, صحیح, یا حد شرع سے کم کاٹتا ہو. ٹھیک, تو فاسق کی اذان جو ہے یہ مکروہ ہے. صحیح, اور فقہاء نے یہ فرمایا کہ فاسق نے اذان دی ہے, فاسق نے, تو اس کا اعادہ مستحب ہے, یعنی اس اذان کو دوبارہ لٹایا جائے. تو فاسق سے جو ہے اذان و اقامت نہیں کہلوانی چاہیے. اور اسی طرح فاسق کو جو ہے امام بھی نہیں بنانا چاہیے, داڑھی منڈا ہو یا حد شرع سے کم ہو, کیونکہ امام بنانا گویا کہ اس کی تعظیم کرنا ہے, اور فاسق کی تعظیم کرنا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا اگر کسی نے ایسے امام کے پیچھے جو داڑھی منڈا ہے یا حد شرع سے کم گھٹاتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی, صحیح, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. صحیح, یعنی پڑھنا گناہ ہے اور اس نماز کا لٹانا جو ہے وہ واجب ہوگا. ٹھیک. اچھا, SMS 2 ہیں, ان کو میں ایک کر کے پیش کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا عورت بھی داتا صاحب کے مزار پر جا سکتی ہے؟ کیا میاں بیوی مزار پر جا کر اپنی اولاد کے لیے یعنی اولاد کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, عورتوں کا تو مزارت پہ جانا منع ہے. ٹھیک ہے, علماء نے منع کیا ہے, یہ نہیں جا سکتی. باقی جو شوہر ہیں وہ جا سکتے ہیں, وہاں جا کر جو ہے اپنے اولاد کے حصول کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے ان بزرگ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں, اور یہ بزرگوں سے ثابت ہے. صحیح. آپ نے دیکھیں بات چلی بزرگوں کی, اولیاء کرام کی سیرت میں آپ یہ پڑھیں گے کہ یہ اکتساب فیض کے لیے, فیض حاصل کرنے کے لیے کئی سفر کرتے تھے, مزارات پر حاضری دیتے تھے, چلہ کشی کرتے تھے. جیسے مشہور ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے داتا صاحب کے مزار میں چلہ کاٹا. تو یہ ظاہر ان مزارت سے کچھ حاصل ہوتا ہے, اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور وہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہوتی ہے. تو اس لیے لوگ وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عورتوں کو مزارت پہ جانا یہ منع ہے. اچھا, بعض اوقات اس میں وہ ہیلا بھی اختیار کیا جاتا ہے, یعنی مثال کے طور پہ دور کھڑے ہو کر یا خود چلے گئے, گاڑی میں بٹھا دیا, یہی یہ دیکھیں اس کثرت سے نہ جائیں. اب راستے میں جا رہے تھے, ٹھیک ہے, گاڑی سائڈ پہ کر دی اور انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے مزار پہ حاضری, وہ گاڑی میں بیٹھی رہیں, صحیح, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جی, مزید کال. میرا نام سہیل احمد ہے اور میں جو ہے نا ادھر ڈپلو سے بول رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ادھر اپنی پوسٹ جدھر ڈیوٹی کر رہا ہوں ادھر ہی میں ان کو بکرا جو ہے وہ دے دوں, یا کہ اپنے گھر پہ مجھے کوئی فکر کرنا چاہیے بچی کے لیے. جی, اگلی کال. جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں مطلب وہیں بکرا دے دیں, اس طرح کا تھا کچھ سوال. عقیقے کا بھی عقیقے کا غالباً عقیقے کا تھا. جی جی, ٹھیک ہے. عقیقہ اپنے بچے کا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, جہاں جس جگہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں بھی عقیقے کا جانور جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں, کیونکہ عقیقے کے لیے جانور ذبح ہونا ضروری ہے. صحیح. وہی جانور جو قربانی کی شرائط کے مطابق ہوں. تو اگر وہ اپنے گھر کے بجائے جو ہے اپنے بچوں کا عقیقہ وہاں جہاں وہ کام کر رہا ہے وہاں کرتا ہے اور وہیں تقسیم کر دیتا ہے, کھلا دیتا ہے اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, تو اس طرح بھی عقیقہ ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا, عقیقے کے حوالے سے جیسے لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں نا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بکرا ابھی کر دیں عقیقے کا اور ایک بکرا کچھ عرصے کے بعد کر دیں؟ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہیں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہے. تو دیکھیں اگر کوئی کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے, صحیح, اگر وہ 2 کے بجائے 1 بکرا بھی کر دے گا تو پھر بھی عقیقہ
ہو جائے گا. لیکن اس کو ڈیوائڈ کر دیں, مثال ایک اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ایک بھی کر دے, کیونکہ بعض روایت سے ثابت ہے ایک بکرا بھی جو ہے وہ عقیقے میں دینا, تو اس لیے اگر وہ ایک بھی دے دے گا تو شرعی طور پہ عقیقہ ہو جائے گا. ایس ایم ایس یہ ہے, کیا عورت عقیدت کے طور پر اپنے پیر صاحب یا پیر بھائی یا اپنے ماننے والوں کے ہاتھ چوم سکتی ہے؟ جائز ہے؟ نہیں چوم سکتی, کیونکہ جو ظاہر پیر صاحب سے بھی پردہ ہوتا ہے. صحیح. اور اسی طرح پیر بھائی تو شرعی طور پہ حقیقی بھائی تو نہیں ہوتا نا. صحیح. تو جو غیر محرم ہیں ان سے مصافحہ کرنا, ان کے ہاتھ کو چھونا, یہ جائز نہیں. ٹھیک. اچھا, کسی کو اس طرح ایس ایم ایس یہ بھی ہے, کسی کو قرآن مجید پڑھانے کی منت مانی. اب اس میں دیکھیں, اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ بھی ہے پہلے سوال میں. جی جی. کہ اگر وہ اتنے بوڑھے ضعیف ہو چکے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, کہ اب فتنہ, یا خاتون اتنی بوڑھی ضعیف ہیں, صحیح, اگر ان سے ہاتھ ملا لیا تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے, تو یہ روایتوں سے بھی ثابت ہے, ٹھیک ہے, کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک. لیکن عام حالت ایسی نہیں ہوتی, جس تناظر میں سوال پوچھا گیا, ٹھیک ہے, اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, خاص کر وہاں جہاں فتنے کا اندیشہ ہو. ٹھیک. آخری کال کو ہم شامل کریں گے. سوال یہ پوچھنا ہے میں نے کہ اگر گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو یا معذور ہو بالکل, یا بھائی یا بہن, کیا صدقہ لگ سکتا ہے اسے؟ اس سے کیا صدقہ لگ سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں, بالکل یہ تو زیادہ افضل یہی ہے کہ اپنے گھر والوں میں سے, عزیز و قاریب میں سے ایسے لوگ ہوں جو مستحق ہوں, ان کو اگر صدقہ دیں. اپنے بھائی بہن ہیں مستحق ہیں, ان کو صدقہ دیں تو صدقہ لگ جائے گا. صحیح, شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, منت نظر کے موضوع پر آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہوا, پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا, اور اس موضوع سے متعلق اہم معلومات, اہم سوالات شامل سلسلہ ہوئے. یقیناً جو آخر تک شامل رہے ہوں گے ان کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو یہ سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں توجہ سے دیکھیں, سنیں, اہم متنی پھول تحریر بھی کریں. تو یوں بتدریج انشاءاللہ عز و جل مختلف موضوعات سے متعلق ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.